السلام علیکم، دس از شہریار ریاض اور آج ہم کرنے والے ہیں محمد اسد کی بک دا رول ٹو مکہ کا 7واں چیپٹر جس کا نام ہے مڈ وے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس چیپٹر کے سٹارٹ میں اسد اور زید ہیل سے مدینہ کی طرف سفر کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اب ابن مسعود کے ایک آدمی جس کا نام منصور الاصاف ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اسد بتاتا ہے کہ جو منصور ہے وہ ایک ٹال اور ہینڈسم شخص ہے اور وہ منصور اسد سے پوچھتا ہے کہ کس طرح سے وہ عربیوں کے درمیان میں آ کر رہنے لگا اور کس طرح سے اس نے اسلام قبول کرا۔ تو اسد بتاتا ہے کہ شروع میں اس کو نہیں لگتا تھا کہ جو خدا ہے اس نے کبھی انسانوں سے بات کری ہے اور جن کتابوں کے بارے میں کلیم کرا جاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہیں تو اسد کو لگتا تھا کہ وہ صرف کچھ ذہین لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں اور خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن اس کا یہ جو ویوز تھے، اس کے یہ جو نظریات تھے، یہ بدل گئے جب اس نے اسلام کے بارے میں مزید جانا۔ پھر اسد اپنی جرنی کے بارے میں بتاتا ہے منصور کو جو اس نے یورپ سے مڈل ایسٹ کی طرف کری تھی 1924 میں۔ یہ اسد کی دوسری جرنی تھی مڈل ایسٹ کی، اس کے بارے میں بتاتا ہے وہ۔ اسد منصور کو بتاتا ہے کہ اسے اس دوسری جرنی پر فرینکفرٹر زائٹونگ نے بھیجا اور جب وہ پورٹ سعید سے کائرو کی طرف ٹرین کے اوپر سفر کر رہا تھا فرسٹ کلاس کے اندر، تو اس کی بات ایک الیگزینڈریا کے ایک گریک بزنس مین اور ایک ایجپشین ولیج کے ہیڈ مین کے ساتھ ہوئی۔ تو انہوں نے ڈیفرنٹ چیزوں کو ڈسکس کرا۔ وہاں پر اسد کو ایجپشین عمدہ سے، ایجپشین ولیج کا جو ہیڈ مین تھا، اسے یہ جاننے کو ملا کہ جو مسلمان مرد ہیں وہ کرسچین اور جویش عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، جبکہ جو مسلمان عورتیں ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کے مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ تو عمدہ نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کو، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ موسٹلی اپنے فادر کا ریلیجن فالو کرتے ہیں، تو اس وجہ سے مسلمان عورتوں کو دوسرے مذہب کے مردوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسد جو ہے وہ عمدہ کی اس ایکسپلینیشن سے بہت زیادہ امپریس ہوا۔ تو کائرو کے اندر اسد نے کسی فیشنیبل کوارٹر کے اندر رہنے کی بجائے اپنی ایک پرانی دوست کے گھر میں ایک روم کرائے پر لینے کا فیصلہ کیا۔ تو وہاں پر اس نے جو رمضان کے شروع کے دن ہیں ان کو ایکسپیرینس کرا اور اس نے جانا کہ جو اسلام کے اندر روزے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ غریبوں کی جو ہے بھوک اور پیاس اس کو فیل کرا جا سکے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ سیلف ڈسپلن کو پریکٹس کرا جا سکے۔ پھر اسد نے کائرو میں رہنے والے اپنے مسلم فرینڈز سے اسلام کی ایتھیکل آؤٹ لک اور بھائی چارے کے بارے میں جانا۔ ان فرینڈز کے اندر ایک شیخ مصطفیٰ المراغی بھی تھے جو کہ ایک پرومیننٹ مسلم اسکالر تھے اس وقت کے۔ شیخ المراغی کا یہ ماننا تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے دین سے ریسنٹلی بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو آج کل کے مسلمانوں کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کر جج کرنا ایک غلط بات ہے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو جج نہیں کرا جا سکتا۔ پھر اسد کائرو میں الازہر یونیورسٹی کا وزٹ کرتا ہے جو کہ دنیا کی پرانی ترین یونیورسٹیز میں سے ایک ہے اور جسے دنیا میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس کے باوجود جو شیخ المراغی ہے وہ اس یونیورسٹی کو کریٹیسائز کرتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ جو یونیورسٹی ہے نا، یہ اسٹوڈنٹس کے اندر اوریجنل تھنکنگ کو پروموٹ نہیں کر رہی، اور یہاں پر پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف ان چیزوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں جو وہ پڑھتے ہیں، اور وہ ان کو مکمل طور پر نہ تو ڈائجسٹ کر پاتے ہیں اور نہ ہی ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ یونیورسٹی مزید اسکالرز پیدا نہیں کر رہی۔ اسد اس چیز کا کمپیریزن جو ہے وہ اوور آل مسلم دنیا سے کرتا ہے اور مسلم سوسائٹی سے کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اسی وجہ سے جو مسلم دنیا اس کے اندر ڈکلائن آیا ہے، مسلم لوگوں کے اندر ایک ڈاؤن فال آیا ہے کیونکہ انہوں نے اوریجنل تھنکنگ کو چھوڑ دیا۔ اسد بتاتا ہے کہ اب تک وہ یہ بات تو سمجھ چکا تھا کہ جو ایک ویسٹرنر کے مائنڈ کے اندر اسلام کی امیج پائی جاتی ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا جو ریسنٹ ڈاؤن فال ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے، بلکہ اس کی وجہ مسلمانوں کی اپنے دین کو پوری طرح فالو نہ کر پانے کی ناکامی ہے، اسی وجہ سے ان کا ڈاؤن فال ہوا ہے۔ وہ مزید یہ کہتا ہے کہ جو پرانے مسلمان تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ خدا کی پوری طرح سے عبادت تبھی کری جا سکتی ہے جب نالج کو ایکوائر کرا جائے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بایولوجی، ایسٹرونومی، میتھمیٹکس، کیمسٹری اور فزکس جیسی سائنٹیفک فیلڈز کے اندر بہت زیادہ ترقی کری۔ اسد مزید بتاتا ہے کہ اسلام نے سوشل لائف کو کس طرح سے امپیکٹ کرا، انفلوئنس کرا۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور ایپیڈیمکس جو ہیں ان سے کمبیٹ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہی وجوہات تھیں، یہی خوبیاں تھیں اسلام کے اندر جس کی وجہ سے اسلام اتنا جلدی اتنا زیادہ پھیلا اور اتنے سارے لوگوں نے اسلام قبول کرا، کیونکہ اسلام کے اندر انسان کو دنیا پر اللہ کا ایک نمائندہ مانا جاتا ہے۔ پھر اسد بتاتا ہے کہ وہ اسلام کی کافی ساری ٹیچنگز کو بہت زیادہ ایڈمائر کرنے لگا تھا، لیکن پھر بھی اس کے مائنڈ کے اندر ایک کوسچن پایا جاتا تھا۔ وہ کوسچن یہ تھا کہ اسے کسی اور کی بنائی ہوئی ریلیجیس جو ٹیچنگز ہیں ان کو فالو کیوں کرنا چاہیے،
اسے لگتا تھا کہ شاید یہ بہتر ہوگا کہ اگر ہم اپنی ضمیر کی آواز کو سن کر چلیں اور اپنے ضمیر کی مانیں بجائے اس کے کہ ہم کسی ریلیجن کو فالو کریں۔ تو اس بات کا جواب اسے المراغی نے دیا۔ المراغی نے کہا کہ جو ہے نا نبی اور کچھ خاص انلائٹنڈ جو انڈیویجولز ہیں جن کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، شاید ان کی جو ضمیر کی آواز ہے نا، جو ان کی انر وائس ہے، وہ شاید اس قابل ہے کہ وہ اس کو سن کر چل سکتے ہیں۔ لیکن جو ایک عام شخص ہوتا ہے وہ اس کے اندر، اس کے دل کے اندر اس کی انر وائس جو ہے، اس کے اندر اس کے پرسنل انٹرسٹ اور پرسنل ڈیزائرز پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کی جو انر وائس ہے وہ اتنی ریلائبل نہیں ہوتی۔ اور المراغی کہتا ہے کہ انسٹیٹیوشنل ریلیجن کے بغیر نہ دنیا کے اندر کمپلیٹ مورل کیوس ہوگی، جیسا کہ ہمیں ویسٹ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے۔ رسد بتاتا ہے کہ کائرو کے اندر ہی وہ ملیریا کے شکار ہو گیا اور اس کی جو دیکھ بھال ہے وہ اس کی لینڈ لیڈی سگنورا ویتیلی نے کی، اور جب وہ بیمار تھا اور اپنے بیڈ پر پڑا ہوا تھا تو اس کے مائنڈ میں ایک پرانی یاد تازہ ہوئی۔ تو وہ یاد کون سی تھی؟ وہ یاد تھی ایک چھوٹی سی مسجد کی جہاں پر ایسا نے صوفی درویش دیکھے تھے جو کہ صوفی رقص کر کے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایسا جب وہ سگنورا ویتیلی کی مدد سے ملیریا سے تو ٹھیک ہو گیا، ریکور ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس کرتا تھا اور اس میں کچھ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تو اس نے اپنے ازری فرینڈ کو کہا کہ وہ صوفیز کے اوپر جو بکس وغیرہ ہیں وہ اس کو لا کر دے، اور اس نے وہ بکس پڑھنا سٹارٹ کری، جن سے اس کو پتہ چلا کہ یہ جو صوفیز وغیرہ ہیں یہ انڈین اسپرچویلٹی اور کرسچینٹی وغیرہ سے انفلوئنس ہیں، اور ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج سے تعلق نہیں ہے۔ اصل نے یہ جانا کہ جو اسلام ہے نا وہ ایموشنل پروپوزیشن ہونے کی بجائے ایک انٹلیکچوئل موومنٹ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے جو فالوورز ہیں ان کے اندر ایک اسٹرانگ ایموشنل اٹیچمنٹ ضرور پیدا کرتا ہے۔ تو اسد منصور کو بتاتا ہے کہ اس نے ایسے اچانک سے اسلام قبول نہیں کر لیا تھا، بلکہ اس نے آہستہ آہستہ اسلام کے بارے میں جانا، اور روز اسے کوئی نہ کوئی نئی بات پتہ چلتی تھی اسلام کے بارے میں، جس سے اس کے مائنڈ میں کئی سارے نئے کوشچنز رائز ہوتے تھے، اور اس طرح سے اس کی یہ جو جرنی تھی وہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف چلتی رہی۔ پھر اسد بتاتا ہے کہ سمر آف 1924 کے اندر وہ کائرو سے 2 سال کی ایک لمبی جرنی پر نکلا۔ وہ ٹرانس جارڈن گیا، دوبارہ سے سیریا گیا، اور وہ بغداد جانا چاہتا تھا۔ تو بغداد کی جرنی پر اس کی زید کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی، جس سے اس کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر سٹارٹ ہوا۔ اسد بتاتا ہے کہ وہ اپنے آرمینین ڈرائیور کے ساتھ بغداد جا رہا تھا جب اس کی پہلی ملاقات ہوئی زید کے ساتھ۔ تو زید اپنے گاؤں جا رہا تھا جو بغداد کے راستے میں آتا تھا، تو اس نے اسد سے لفٹ مانگی اور اسد نے اسے لفٹ دے دی، تو وہ بھی ان کے ساتھ گاڑی پر سوار ہو گیا اور وہ چل پڑا۔ پھر اسد بتاتا ہے کہ وہ ہمادہ ڈیزرٹ سے گزر رہے تھے جب اس کے آرمینین ڈرائیور کو یاد آیا کہ وہ کار کے انجن میں پانی ڈالنا بھول گیا اور دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو کار کے انجن ہے وہ ہیٹ اپ ہونے لگا اور کار بند ہو گئی۔ اب وہ صحرا کے اندر پھنسے ہوئے تھے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ کہاں جانا ہے اور پانی کہاں پر ملے گا انہیں۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ اچانک جو زید ہے وہ ایکشن میں آیا، اور زید کیونکہ اب خود ایک بیدوین تھا اور وہ صحرا کو اچھے طریقے سے جانتا تھا، تو اس نے اپنی سینسز کو اور اپنی نالج جو تھی اس کے ڈیزرٹ کی اس کو یوز کرا اور پاس ہی پانی کو تلاش کر لیا۔ انہوں نے اپنے جو سپلائیز وغیرہ تھی ان کو فل کرا دوبارہ سے، اور کار کے انجن کے اندر بھی پانی ڈالا اور اپنی جرنی جو ہے اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کرا۔ تو اسد بتاتا ہے کہ زید نے ایک ہیرو کی طرف تب ان کو بچایا، اور اسد بہت زیادہ انسپائر ہوا زید سے۔ پھر اسد بتاتا ہے کہ جب زید کا گاؤں آیا تو زید نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا اور وہ پھر وہاں سے چلا گیا۔ اب اسد سوچ رہا تھا کہ وہ زید کو دوبارہ کبھی بھی نہیں دیکھے گا، لیکن یہ جو اس کا انٹریکشن تھا نا، اس نے اسد کے اوپر بہت ایک اچھا امپریشن چھوڑا زید کا۔ اگلے دن اسد ایک ٹاؤن کے اندر پہنچا جہاں پر اس نے ایک کاروان سرائے کے اندر رات گزارنے کا فیصلہ کرا۔ تو وہاں پر جب وہ منہ ہاتھ دھو رہا تھا تو اس کی مدد ایک ٹٹر آدمی جس کا نام ابراہیم تھا اس نے کی۔ تو ابراہیم نے اسد کو بتایا کہ اس نے اپنی زیادہ تر زندگی جو ہے وہ ایرانین روڈز کے اوپر گزاری ہے، اور ابھی بھی وہ کربلا جانے والے قافلے کے ساتھ عراق آیا تھا، لیکن اس کی جو قافلے کا جو لیڈر تھا اس کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کو وہیں پہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس کے بعد اسد نے رات کو دیکھا کہ جو ابراہیم ہے نا وہ گھوڑوں کے ساتھ بڑے کیئر اور افیکشن کے ساتھ پیش آ رہا ہے اور ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تو تب اسد کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ وہ ابراہیم کو جو اس کی ایران کی جرنی ہے اس پہ لے کے چلے اپنے ساتھ، کیونکہ ابراہیم سارے راستے وغیرہ جانتا ہے اور ہر کاروان سرائی سے واقف ہے۔ تو اس نے اس چیز کی آفر ابراہیم کو کری کہ کیا وہ اس کے ساتھ چلنا چاہے گا۔ ابراہیم بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے بہت زیادہ گریٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کرا اور
اسد کی اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر اسد بتاتا ہے کہ جب وہ فائنلی بغداد پہنچا تو وہاں پر جا کر اس نے نوٹ کرا کہ یہ جو شہر ہے جو کبھی ہارون رشید کا کیپٹل ہوا کرتا تھا وہ ویسا نہیں رہا، وہ اپنی پرانی گلوری کھو چکا ہے، اور جو منگول انویژنز کی مڈل ایجز کے دوران اس نے شہر کو تقریباً تباہ کر دیا تھا۔ اسد نے آبزرو کرا کہ بغداد کی جو گرمی تھی، شدید گرمی، اس کی وجہ سے جو لوگ تھے نا ان کی موومنٹس جو تھیں وہ سلگش لگتی تھیں، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ نا اسد کو ویسے بھی بہت انفرینڈلی سے لگے، اور وہ جب بھی کوئی خوبصورت مرد دیکھتا تھا، باروب مرد دیکھتا تھا، تو وہ پہچان جاتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ بغداد سے نہیں ہے بلکہ یہ یا تو سیریا سے ہے اور یا پھر سینٹرل عربیہ سے ہے۔ اسد نے مزید آبزرو کرا کہ جو بغداد کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں جو فورن پاورز ہیں جنہوں نے ان کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے ان کے لیے بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے۔ بغداد میں آنے کے تقریباً ایک ہفتہ کے بعد جب اسد گریٹ بازار سے گزر رہا تھا تو تبھی وہاں پر اچانک سے ایک ہنگامہ سے برپا ہو گیا اور لوگ خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یہ ہنگامہ جو برٹش ٹروپس ہیں ان کے اور جو وہاں پہ بغداد کے مقامی لوگ ہیں ان کے درمیان ہونے والی جھڑپ کی وجہ سے برپا ہوا تھا۔ اس دوران کافی سارے لوگ جو ہیں وہ مارے بھی گئے۔ تو جب یہ بازار کے اندر ہنگامہ برپا ہوا تو اسد جو ہے نا وہ ایک کراؤڈ کے درمیان پھنس گیا اور وہ وہاں سے موو نہیں کر پا رہا تھا کہ تبھی اسے کسی نے پکڑ کے نا ایک بیرلز کے پیچھے کھینچ لیا۔ تو یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ زید تھا جس نے اسد کو وہاں سے بچایا تھا۔ تو اسد نے اس وجہ سے زید کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرا اور تب ان دونوں کی دوستی کا آغاز ہوا۔ پھر 1928 کے اندر اسد نے زید کو اپنی جرنی کے اندر کمپینین بننے کو کہا اور تب سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں۔ پھر اسد بتاتا ہے کہ اس نے اپنی ایران کی جرنی کے لیے ایک گھوڑا اور ایک خچر خریدے اور پھر وہ ابراہیم کے ساتھ ایران کی جرنی پر نکل پڑا، عربین دنیا کو پیچھے چھوڑ کر۔ پھر ایونچولی وہ ایک کردش ولیج کے اندر پہنچے جہاں پر اسد نے شیفرڈز کی انچینجنگ لائف کو آبزرو کرا اور اس نے ایک بوڑھے شخص سے پوچھا کہ کیا وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بھی ایک اپنا گھر ہو پتھروں سے بنا ہوا جس کے اندر وہ رہے اور اس کی اپنی فصلیں ہوں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ جو موشن لیس واٹر ہوتا ہے نا، جو پانی ایک جگہ پر کھڑا رہتا ہے تو وہ گندا ہو جاتا ہے، اور جو پانی موو کرتا رہتا ہے، جو چلتا رہتا ہے تو وہ کلیئر رہتا ہے۔ تو یہی فلسفی ہے ان کی جو نومیڈز ہوتے ہیں یا جو وہاں پہ شیفرڈز وغیرہ ہوتے ہیں جو موو کرتے رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اور اپنے مستقل گھر نہیں بناتے۔ تو یہ چیز آبزرو کری اسد نے وہاں پر۔ تو اسد اس چیز سے کافی زیادہ متاثر ہوا کیونکہ اس کی اپنی لائف بھی اسی طرح تھی، وہ کبھی کہیں موو کر رہا تھا کبھی کہیں موو کر رہا تھا، ایک جگہ پر وہ مستقل نہیں رہ رہا تھا۔ پھر اسد بتاتا ہے کہ 18 مہینے تک وہ ایران کے اندر گھوما پھرا اور اس نے وہاں پر رہنے والے لوگوں کو وہاں پہ جو وہاں کے جو کسٹمز وغیرہ ہیں مطلب محرم وغیرہ اور جو وہاں پہ ماتم وغیرہ ہوتا ہے ان سب چیزوں کو آبزرو کرا۔ یہ ان سب کے بارے میں وہ جو 9th چیپٹر ہے نا پرشین لیٹر اس کے اندر وہ ڈیٹیل سے بتاتا ہے۔ اس کے بعد اسد نے 6 مہینے افغانستان کے اندر بھی گزارے۔ وہاں پر وہ بتاتا ہے کہ اس نے ایک عورت کا انکورڈ فیس دیکھ لیا تھا جس سے وہ موت سے بال بال بچا کیونکہ اسے شوٹ کرنے والے تھے لوگ۔ اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ وہاں پر اس نے کنگ امان اللہ خان اور جو پٹھان خان وغیرہ ان کے ساتھ قرآن کی ٹیچنگز کو ڈسکس کرا، اور وہ بتاتا ہے کہ اس سفر کے دوران ہر دن وہ اسلام کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، اسے اسلام کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ حاصل ہو رہی تھی۔ تو اب اسد، زید اور منصور جو ہے وہ مدینہ کی طرف روان ہوئے ہیں۔ تو اس سفر کے دوران جب عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ تینوں نماز پڑھتے ہیں، اسد جماعت کو لیڈ کرتا ہے۔ پھر اسد بتاتا ہے کہ اسلام کے اندر باجماعت نماز کی اہمیت کیا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ جو باجماعت نماز ہوتی ہے یہ مسلمانوں کو قریب لاتی ہے ایک دوسرے کے۔ اور وہ بتاتا ہے کہ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام کے اندر پریسٹ اور یا آرگنائز چرچ وغیرہ نہیں ہے اور ہر مسلم جو ہے نا وہ ریلیجیس فنکشن جو ہے وہ خود پرفارم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو ریلیجیس ٹیچرز اور لیڈرز وغیرہ ہیں مسلم کمیونٹی کے وہ صرف اپنی نالج کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کی جو تھیولوجی کے اندر اور ریلیجیس لا کے اندر جو ان کی نالج ہے اس کی وجہ سے ان کو ایک خاص ریپوٹیشن حاصل ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب مسلمان باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ خدا کی نظر میں سب ایکول ہیں، جس سے اسلام کی جو ڈیموکریٹک نیچر ہے وہ سامنے آتی ہے، وہ نمایاں ہوتی ہے۔ اس کے اگلے دن جب اسد اٹھتا ہے اور منہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کو ایران میں گزارے ہوئے ایک خاص دن یاد آتا ہے۔ یہ دن اس نے خانہ بدوشوں کے گاؤں کے اندر گزارا تھا۔ تو وہاں پر اسد کو فیل ہوا تھا کہ جن جوابوں کی وہ تلاش کے اندر ہے نا وہ دنیا کے اندر آلریڈی موجود ہے اور وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ کر انہیں پورے۔ تو یہی سب کچھ تھا اس چیپٹر کے اندر۔ اس چیپٹر کا ٹائٹل مڈ وے 3 چیزوں کو سمبلائز کرتا ہے۔ ایک تو وہ اس بک کے مڈل کو سمبلائز کرتا ہے، یہ بک کا 7واں چیپٹر ہے، اس سے پہلے 6 چیپٹر گزر چکے ہیں، بک کے ٹوٹل 12 چیپٹر ہیں، تو یہ بک کا بھی مڈل ہے۔ اس کے بعد جو اسد اور زید کی مکہ کی طرف جرنی ہے اس کے مڈل کو سمبلائز کرتا ہے کہ وہ اپنی جرنی کے درمیان میں ہیں۔
آدھا سفر وہ طے کر چکے ہیں اور آدھا ان کے آگے موجود ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو یہ سمبلائز کرتا ہے وہ ہے اسد کی اسلام کی طرف جرنی۔ یہاں پر اس چیپٹر کے اندر جو اسد نے چیزیں ڈسکس کری ہیں تو وہ یہی بتاتی ہیں کہ اسد کی جو اسلام کی طرف جرنی تھی اس کے بھی وہ درمیان میں پہنچ چکا ہے، اس نے آدھا سفر طے کر لیا ہے اور وہ اچھی خاصی اس کی جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے اسلام کو لے کر وہ ڈیولپ ہو چکی ہے۔ تو اس چیپٹر کے اندر سے ہم اپنے لانگ کوسچنز کے آنسرز کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایڈ کریں گے، اور اس میں سے ایک شارٹ کوسچن بھی آیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ what according to محمد اسد are the main causes of downfall of Muslims۔ تو اس کے آنسر میں ہم بتائیں گے کہ محمد اسد کا ماننا ہے کہ جو مسلمز کا ڈاؤن فال ہے وہ اسلام کے اندر کسی شارٹ کمنگ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے اپنے دین کو فالو نہ کر پانے کی جو ان کی ناکامی ہے اس کی وجہ سے ہے، کہ مسلمان اپنے دین کی ٹیچنگ سے دور ہو چکے ہیں، وہ اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ڈاؤن فال ہوا ہے۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا۔ باقی اگر کوئی کوشچن وغیرہ آپ کے مائنڈ میں تو ضرور پوچھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔